اس بابرکت باعظمت بافیض اتربیز محفل نور میں ہم سب کی شرکت اللہ تبارک و تعالی تمامی نائبین مصطفیٰ میرے لیے جو واجب التعظیم پاکیزہ جماعت ممبر نور پر رونق افروز ہے، ان کی صدقہ طفیل قبول و مقبول فرما لے۔ الحمدللہ اس بابرکت باعظمت بافیض اتربیز مقبول منظور محفل نور کے صدقہ طفیل خصوصیت کے ساتھ میں اس محفل بابرکت کی آخری کڑی کی شکل میں خطیب اہل سنت پاسبان سیدنا حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت مفتی صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی نے جو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، جس انداز میں سرکار تاج الشریعہ بدر طریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر مدظ اللہ النورانی سے محبت کریں تو ظاہر سی بات محبت کرنے والا اسی انداز میں محفوظ رہتا ہے جیسے عطر کی شیشی سے جب تک وہ عطر باہر نہ آئے خوشبو محفوظ رہتی ہے، ویسے ہی آپ لوگوں کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہنے والا ہے انشاءاللہ، ہے نا؟ اپنے مرکز اہل سنت سے ہمیشہ محبت کریں، پیغام مرکز اہل سنت کو اپنے دلوں میں صرف تسلیم نہ کر کے جنگا دیں بلکہ آنکھوں اور سروں پر تسلیم کریں انشاءاللہ، ہے نا؟ ابھی آمد الحمدللہ قائد اہل سنت کی ہے، آپ سب لوگ تشریف لائیں گے، جہاں بھی پہنچے وہاں پہنچا کریں۔ اچھا قائد اہل سنت ہے، ایسا لگے الحمدللہ زمانے کو کہ مرکز اہل سنت کا قائد کہیں آیا ہے، کریکٹ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو اسی مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر زندہ رکھے اور اسی مسلک حق مسلک اعلیٰ حضرت پر موت نصیب فرمائے۔ میں آپ کی باتوں کو سنا بھی ہے اور اپنی زبانی سناتا ہوا بس حکم کی تعمیل بھی بڑوں کی ہو گئی اور اپنی زبانی میں نے اس کے اوپر جو مہر لگانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو مہر لگائی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ حضرت صوفی باصفا جمیل اختر صاحب رضوی قدس سرہ العزیز کا عرص سراپا قدسی ہے، مولا تبارک و تعالی اس بابرکت باعظمت بافیض اتربیز محفل نور کے صدقہ طفیل صوفی صاحب کی مغفرت فرما کر کے ان کے درجات و مراتب کو بلند فرمائے اور ان سے محبت کرنے والوں کو ان کی فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور اس دارالعلوم حاضر کو دن 11ویں رات 12ویں حضور سیدنا تیغ علی شاہ قدس سرہ العزیز کی فیض و برکات کے صدقہ طفیل دن 11ویں رات 12ویں عروج ترقی کامیابی کامرانی عطا کرے، اور جن لوگوں نے جس اعتبار سے پہلے دن سے لے کر کے آج کی اس بابرکت شب تک جو بھی ارادہ کیا ہے دیا ہے اور جو دینے والے ہیں جو دیں گے، رب تبارک و تعالیٰ اسی مقدس طیب طاہر پاکیزہ محفل نور کے صدقہ طفیل اپنے حضور میں قبول و مقبول فرما لے، اور حضرت تیغ علی شاہ قدس سرہ العزیز سے محبت کرنے والا وہ ہمیشہ محبت سچی سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے رکھتا ہے، سمجھ رہے نا اللہ؟ وہ اس وقت تک کی مکمل تیغی ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ مرکز اہل سنت کے تاجدار اہل سنت سے وہ محبت نہ کرے، سمجھ رہے نا اللہ؟ میں نے جہاں تک کی حضرت سیدنا تیغ علی شاہ قدس سرہ العزیز کو پڑھا ہے، پڑھنے کے بعد میں یہی نتیجہ نکلا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے بے پناہ الفت و محبت رہی، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین تیغی میں شدت پائی جاتی ہے، رضویات ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالی ہر تیغی کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور قائم رکھے انشاءاللہ، ہے نا؟ اب بہت زیادہ التجا پر میں کبھی زبان کھولتا نہیں، خیر تو فقیر قادری سے مجھ سے تذکرہ کیا ہے، تو میں ظاہر سی بات ہے کہ اس گھر سے اس چوکھٹ سے اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پر نفی میں کہیں پر تصور نہیں ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کی عظمتوں کو سر کا تاج بناتے ہوا اسی روش اور اسی طرز پر عمل کرتا ہوا انکار کا شائبہ درمیان میں نہ لاتا ہوا
فقیر قادری آستان فلک مشائخ مسولی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا صاحب سجادہ ہونے کی حیثیت سے سلسلۃ الذہب عالیہ قادریہ رزاقیہ خانوادہ اسماعیلیہ قدیمیہ کی اجازت و خلافت مولانا حضرت مفتی رحمت علی صاحب کو دیتا ہے اور یہ نصیحت کرتا ہے کہ تا حیات قید سختی کے ساتھ نصیحت کرتا ہے کہ تا حیات قید سختی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں اور فرمان حضور سیدنا تاج الشریعہ بدر الطریقہ و حضور محدث کبیر پر خود بھی عمل کریں اور عمل کی دعوت عام کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آستان فلک میں آرام فرما مشائخ مسولی شریف رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے فیوز و برکات و اذکار سے خوب حضرت مفتی رحمت علی صاحب قبلہ کو مالا مال فرمائے۔